السلام علیکم ناظرین، جہازی میڈیا کا رمضانی ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش ہیں اور شروع کرتے ہیں سوالوں کا سلسلہ۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں آپ کو لے کر کے کانپور، جہاں سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں مفتی ظہیر احمد صاحب، اور ہم ان سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص آنکھ میں دوا ڈالتا ہے اور اس کا اثر حلق میں محسوس کرتا ہے، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ مفتی ظہیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اصل میں روزے کی حالت میں ہم کو دوا ڈالنے سے احتراز کرنا چاہیے، ہے نا؟ اس لیے کہ اگر وہ حلق سے نیچے دوا پہنچ جائے گی تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ صرف حلق تک میں ذائقہ محسوس ہونے سے کراہت آتی ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن ہم کو جو ہے نا اس میں احتیاط برتنا چاہیے کہ اس میں ہم روزے کی حالت میں دوا نہ ڈالیں، یا تو افطار کے بعد ڈالیں۔ دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ تراویح میں ایک صاحب نے ایک ساتھ 4 رکعت پڑھا دی، تو کیا وہ چاروں رکعت تراویح کی نماز ہوئی یا نہیں؟ مفتی خلیل صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر 4 رکعت پڑھا دی گئی ہے تراویح میں تو دیکھا جائے گا کہ دوسری رکعت پر وہ بیٹھا ہے یا نہیں۔ اگر بیٹھا ہے تو وہ 4 رکعت شمار ہوں گی اور چاروں رکعت ہو جائیں گی، اور اگر نہیں بیٹھا ہے تو 2 ہی شمار کی جائیں گی۔ کر کے ایسا کرنا کہ 2 پر بیٹھ کر 4 پورا کر لیا جائے، یہ بہتر نہیں ہے، کراہت آتی ہے۔ چلیے شکریہ، جزاک اللہ۔ تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیسرا سوال کرنے والے ہیں عمیر الیاسی صاحب ہیں، جو آل انڈیا امام فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں۔ یہ سوال انہوں نے کیا تھا قاضی طاہر حسین صاحب سے، جو چیف قاضی دارالقضاء انڈیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ پی ایم فنڈ میں زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں؟ تو چیف قاضی طاہر حسین صاحب نے جواب دیا تھا کہ ہاں دے سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ سوال پورا فتویٰ استفتاء کا متن جہازی میڈیا کو بھیجا ہے، اور انہوں نے مفتیان کرام سے معلوم کیا ہے کہ کیا ہم نے صحیح جواب دیا عمیر الیاسی صاحب کو، تو کیا پی ایم فنڈ میں زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں یا نہیں؟ مفتی امانت علی صاحب۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم فنڈ میں زکوٰۃ کی رقم دینا یہ احتیاط کے بالکل خلاف ہے۔ زکوٰۃ کا مصرف جو ہے یہ فقراء ہے، اور زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو ہی دی جا سکتی ہے۔ پی ایم فنڈ کے اندر جو پیسہ دیا جائے گا تو اس کا کوئی امکان اور یقین نہیں ہے کہ وہ پیسہ مسلم غربا میں ہی تقسیم ہوگا۔ بہت ممکن ہے کہ وہ پیسہ دوسروں تک بھی خلاف ہے۔ جی ہاں مفتی خلیل صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ جی، پی ایم فنڈ میں دوسری رقومات دینی چاہیے، امداد وغیرہ کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے لیے شرائط ہیں چونکہ شریعت میں، اس لیے زکوٰۃ کی رقم وہاں نہیں دینی چاہیے۔ زکوٰۃ نہیں دے سکتے پی ایم فنڈ میں؟ نہیں، احتیاط کے خلاف۔ مفتی ظہیر صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ جی ہاں بالکل سیدھا، اس میں تو احتیاط کیا، اس میں تو سیدھا زکوٰۃ دی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ واضح طور پر ہے کہ تؤخذ من اغنیاءہم وترد الی فقرائہم، تو واضح طور پر حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس لیے یہاں پر زکوٰۃ کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں ہے، دیگر صدقات نافلہ دینا چاہیے۔ چلیے، زکوٰۃ کے بارے میں گنجائش نہیں ہے۔ ہم چوتھے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ چوتھا سوال آیا ہے جناب احمد صاحب کی طرف سے، جو اردو اکیڈمی کے ایک معزز عہدیدار ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے مکان بنانے کے لیے سی پی ایف اکاؤنٹ سے 10 لاکھ نکالا تھا، لیکن وہ مکان بھی نہیں بنا پایا اور دوسری ضرورتوں میں وہ لگنے کے قریب ہے، تو کیا وہ جو 10 لاکھ ان کے ہینڈ میں ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ مفتی امانت علی صاحب۔ دیکھیے، اگر اس مال کو نکالنے کے بعد اس مال پر سال گزر چکا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یعنی نکالنے کے بعد سال گزر چکا ہے تو؟ ہاں، یا اس کے بعد پہلے سے اگر مال کا نصاب کے بقدر مال تھا اور یہ اس مال میں مل گیا ہے تو جو سال پورا ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مفتی خلیل صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ جب تک وہ مال، جی یہی رائے ہے کہ جب تک اس مال کو اس مصرف میں لگا نہیں لیا جائے گا اس ضرورت میں، اور اس کے پاس اس وقت میں موجود رہے گا جب سال پورا ہو رہا ہے، تو اس کا شمار کیا جائے گا اور زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ مفتی ظہیر صاحب۔ جی، اس میں تھوڑا سا ایک اضافہ اور یہ میں کروں گا کہ جو سی پی ایف وغیرہ فنڈ ہوتا ہے یا پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ میں، اس میں ملازمین کو اختیار بھی ہوتا ہے کچھ پیسہ الگ سے جمع کرنے کا، کچھ تو جبری کاٹا جاتا ہے
جو جبری پیسہ کاٹا جاتا ہے وہ پیسہ اگر انہوں نے نکالا ہے اس کو تو اب سال گزرنے کی ضرورت ہوگی، لیکن اگر انہوں نے اپنی مرضی سے اس میں الگ سے پیسہ بھی سی پی ایف اکاؤنٹ کے بارے میں بتلایا ہے. ہاں جی، تو اس میں بھی اگر انہوں نے اپنی طرف سے پیسہ اگر جمع کروایا ہے تو اس پر تو زکوٰۃ پہلے سے واجب ہے، چاہے نکالے چاہے نہ نکالے. اور یہ جو پیسہ ہے اس کے نکالنے پر 1 سال گزرے گا جب زکوٰۃ واجب ہو. چلیے شکریہ، جزاک اللہ. اب ہم 5واں سوال کی طرف بڑھتے ہیں. 5واں سوال آیا ہے دہلی کے ایک صاحب کی طرف سے کہ میرے پاس جو ہے 40,000 روپیہ ابھی ہے جس پر سال گزر چکا ہے، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار کی حالت دیگر گوں ہو گئی ہے، تو کیا آگے کے حالات کی بنیاد پر یہ 40,000 ہمارے ضرورت اصلی میں شمار ہوں گے یا اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ مفتی خلیل صاحب. جی فی الحال اگر ان کے پاس 40,000 روپے ہیں اور جو زکوٰۃ کا نصاب ہے جو وقت ہے پورا ہو رہا ہے تو ان کو ضرورت اصلی میں شمار نہیں کیا جائے گا. آئندہ کے حالات کے اعتبار سے ابھی اس کو شمار نہیں کریں گے مفتی اور اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی. جی اگر اس مال پر سال پورا ہو گیا ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، محض اس اندیشے سے کہ آئندہ مجھے کام آئے گا اس کی زکوٰۃ کا نکالنا صحیح نہیں ہے. مفتی ظہیر صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ مفتی خلیل صاحب کی رائے الگ ہو گئی، آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بس یہی کہنا چاہیں گے اس میں کہ اگر ابھی اگر سال پورا ہو گیا تو اس کی زکوٰۃ نکالنا، آگے کی جو ضرورت ہے اس کے لیے وہ پیسہ رکھ سکتا ہے اگر اس کی ضرورت متحقق ہو. اس کی ضرورت متحقق ہو، صرف موہوم ہو، موہوم کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ ضرورت اصلیہ میں آئے گا. پھر ہر ایک کی ضرورتیں الگ الگ ہوتی ہیں، کسی کی 40,000 کا مطلب یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. جی فی الحال زکوٰۃ واجب ہوگی. چلیے ٹھیک ہے. اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے کہ میں اپنی ساری کمائی گھر والوں کو دے دیتا ہوں اور جو رقم بھی سیونگ ہوتی ہے وہ گارجین کے پاس محفوظ رہتی ہے، تو کیا اس پر مجھ پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا گھر والے گارجین اس کی زکوٰۃ نکالیں گے؟ کیا کہیں گے مفتی خلیل صاحب؟ جی اگر ساری کمائی گھر کے ذمہ دار کو دے دیتا ہے اور اس کے پاس اتنی مقدار میں بھی مال نہیں رہتا ہے جو جس سے یہ صاحب نصاب بن جائے تو پھر ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی، گھر کے گارجن پر ہی زکوٰۃ آئے گی. اور اگر اس کے پاس بھی رہتا ہے اتنا. مفتی ظہیر صاحب آپ کیا جواب دیں گے؟ زکوٰۃ کس پر واجب ہوگی، گھر والوں پر یا اس شخص پر؟ نہیں، ظاہر ہے کہ جو گارجین ہی مالک ہے اصل، چونکہ اس نے اپنی زکوٰۃ تو وہ اپنا سارا پیسہ سونپ دیا ہے گارجین کو، تو گارجین زکوٰۃ ادا کر دے. چلیے ٹھیک ہے. گارجین مفتی امانت علی صاحب. جی صحیح ہے، زکوٰۃ گارجین ادا کریں گے. جی ہاں. چلیے تو اگلے سوال سوال نمبر 7 یہ ہے کہ میری مشترک فیملی ہے تو گھر میں موجود ایک سواری کیا سب کی اصلی ضرورت تکمیل کرے گی یا سب کے لیے الگ الگ سواری یہ ضرورت اصلیہ میں شمار ہوگی؟ کیا ہوگا اس کا جواب؟ مفتی امانت علی صاحب. دیکھیے یہ انسان کے رہن سہن اور طرز معاشرت پر یہ وہ ہوتا ہے. اگر ایک سواری ہے اور باقی سواری خریدا نہیں گیا ہے تب تو وہ ضرورت اصلیہ میں نہیں مانا جائے گا، وہ اس کے پیسے ہیں تو اس کی زکوٰۃ لازم ہوگی. لیکن اگر گھر کے ہر فرد کے لیے گاڑی خرید لی گئی ہے اور وہ ساری گاڑی استعمال میں ہے، کوئی گاڑی رکھی ہوئی نہیں ہے، تو وہ ضرورت اصلیہ میں مانا جائے گا، اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی. چلیے ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ. مفتی ظہیر صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ تو کسی بھی صورت میں واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ بات الگ ہے کہ ہر آدمی اپنی ضرورت کے اعتبار سے خریدے، لیکن اگر اس نے خرید لیا ہے تو چونکہ اس نے کوئی بیچنے کے لیے احتیاط کرنے کے لیے خریدی نہیں تو زکوٰۃ تو کسی بھی کنڈیشن میں واجب نہیں ہوگی. لیکن یہ ہے کہ اس کو خریدنا کب چاہیے؟ جب ضرورت ہو تب خریدنا. میرے خیال سے ہر ایک کا اسٹینڈرڈ الگ ہو سکتا ہے، ہر ایک کی ضرورت الگ سے. جواب میں سوال کا اسٹینڈرڈ تھوڑا سا بدل گیا. سوال یہ تھا کہ کیا سب کے لیے الگ الگ سواری ضرورت اصلیہ شمار ہوگی یا ایک ہی سواری سب کی ضرورت اصلیہ کی تکمیل کرے گی؟ مفتی خلیل صاحب کیا کہیں گے آپ؟ اگر سب کے لیے الگ الگ گاڑی خرید لی گئی ہے اور استعمال میں ہے تو وہ ضرورت اصلیہ شمار کی جائے گی، اور اگر گاڑی ایک ہی ہے اور باقی رقم رکھی گئی ہے خریدنے کے لیے تو ایک ضرورت اصلی میں شمار ہوگی اور رقم پر زکوٰۃ آئے گی. چلیے شکریہ، جزاک اللہ. 8واں سوال ہے کہ میرے گھر میں ہینڈ پمپ ہے اور موٹر اور ٹنکی لگانے کے لیے پیسہ جمع کر رہا ہوں، تو کیا اس جمع پونجی پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ مفتی ظہیر صاحب. نہیں، جب اس کے لیے موٹر وغیرہ کی اشد ضرورت ہے
اور اس کے لیے وہ پیسے جمع کر رہا ہے تو اس پر زکات واجب نہیں ہوگی. اچھا، گھر میں ہینڈ پمپ لگا ہوا ہے پہلے سے جو ضرورت اصلی کی تکمیل کر رہا ہے، اگر پہلے سے اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو پھر وہ ضرورت اصلی میں شمار نہیں ہوگی، پھر اس پر زکات واجب ہوگی جب تک کہ خرید نہ دے. ہاں سوال یہی تھا کہ پہلے سے ہینڈ پمپ ہے. مفتی خلیل صاحب، جی، جب تک اس کو موٹر وغیرہ میں صرف نہ کر دیا جائے خریدنے میں، تب تک اس کے اوپر زکات آئے گی. مفتی امانت علی صاحب، جی جب تک وہ پیسہ ہے اور اس پر سال پورا ہو چکا ہے تو اس کی زکات نکالنی ہوگی. چلیے شکریہ، جزاک اللہ. نواں سوال آیا ہے کہ بیوی مالدار ہے اور شوہر غریب، تو کیا غریب شوہر زکات لے سکتا ہے، یا اس کا معاملہ الٹا ہے تو کیا غریب بیوی زکات لے سکتی ہے؟ مفتی ظہیر صاحب. نہیں، ایسا نہیں. نہ بیوی شوہر کو زکات دے سکتی ہے اور نہ جو ہے نا شوہر بیوی کو زکات دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، شکریہ، یہ جزاک اللہ. دونوں مفتی خلیل صاحب، نہیں، یہ سوال جو ہے یہ ہے میری سمجھ کے حساب سے کہ بیوی مالدار ہے اور شوہر کو کوئی دوسرا زکات دے رہا. مسئلہ یہ ہے کیا؟ یہی بات ہے؟ نہیں، بیوی سے. بیوی سے تو نہیں لے سکتا ہے، لیکن دوسرا اگر کوئی دے گا تو شوہر لے سکتا ہے. چلیے، اچھی بیوی وضاحت. اور شوہر دونوں آپس میں ایک دوسرے کو زکات نہیں دے سکتے. مفتی امانت علی صاحب، دیکھیے زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک بنیادی اصول ہے، جس سے زوجیت کا رشتہ ہے یا جس سے ولادت کا رشتہ ہے، اس کو آپس میں زکوٰۃ دینا لینا جائز نہیں ہے. شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اسی طریقے سے بیٹا ماں باپ کو، ماں باپ بیٹے بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. چلیے آپ دوسرے پہلو پہ چلیں گے. شکریہ، جزاک اللہ. سوال پورا ہو گیا. اب 10واں اور آخری سوال ہے کہ مشترک فیملی میں بھائیوں کی غربت اور صاحب زکوٰۃ ہونے کے کیا معیار ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ کوئی بھائی زیادہ کماتا ہے، کوئی کم کماتا ہے، اور سب لوگ گھر میں دے دیتے ہیں، تو اسی میں سمجھا جاتا ہے کہ فلاں بھائی مالدار ہے، فلاں بھائی غریب ہے. اس میں کیا معیار ہوگا زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے؟ مفتی ظہیر صاحب. ایسی صورت میں جتنی بھی جو آمدنی ہے وہ گھر کے جتنے افراد ہیں ان سب پر تقسیم کر دیا جائے گا، اور پھر دیکھا جائے گا. مان لیجئے ہم 1,20,000 روپیہ ان کی کمائی ہے اور 4 افراد ہیں، تو 4 تیا 12 ان پر وہ کہ 40,000 روپے آئے. تو پھر ایسے موقع پر یا 30×12 40 میں، تو پھر جو ہے نا ہر شخص پر گویا کہ زکات واجب ہوتی ہے. چونکہ چاندی کے لحاظ سے آج کل تقریباً 26,000 کے آس پاس اگر رقم بنتی. تو آپ کے کہنے کے مطابق گھر کی مالیت کو سب پر تقسیم کیا جائے گا. آپ کے کہنے کے مطابق گھر کی مالیت کو سب پر تقسیم کیا جائے گا. چلیے مفتی خلیل سب کی آمدنی کو جوڑ کر سارے افراد. جی میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گھر کا کوئی ذمہ دار ہے جس کے پاس مال جمع ہو رہا ہے تو گویا وہی اس کا مالک سمجھا جائے گا، اور اگر نصاب کے برابر اس کے پاس مال ہے تو اس مال کے اوپر زکات واجب ہوگی. اور دیگر جو افراد ہیں، مان لیا چند بیٹے ہیں، ان کے پاس دیکھا جائے گا کہ ان کے پاس بھی اپنے اکاؤنٹ میں یا الگ سے کچھ مالیت ہے یا نہیں. اگر ان کے پاس بھی اتنی مالیت ہے جس کے اوپر زکات لازم ہو جاتی ہے، نصاب پورا ہو جاتا ہے، تو پھر ان کے اوپر بھی الگ سے آئے گی جب سال گزر جائے گا. چلیے مفتی امانت علی صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ جی میں مفتی خلیل صاحب کے جواب سے اتفاق کرتا ہوں. چلیے تو یہ 10 سوالات تھے آج کے جو پورے ہو گئے. اب ہمارے ساتھ ایک سائل بھی جڑے ہیں، مفتی سرفراز صاحب، مولانا سرفراز صاحب جڑے ہیں جھارکھنڈ گوڈا سے. آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال رکھیے جلدی سے. معاف کیجیے گا، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. چلیے معذرت کے ساتھ کل کے ایپیسوڈ میں آپ کو لیتے ہیں. تو یہ تھے ہمارے ساتھ مفتیان کرام کا قافلہ جو کانپور سے جڑے تھے مفتی ظہیر احمد صاحب، اور دیوبند سے جڑے تھے مفتی امانت علی صاحب استاد دارالوقف دیوبند، اور بھاگلپور سے جڑے تھے مفتی خلیل احمد صاحب قاسمی استاد حدیث مدرسہ اصلاح المسلمین چمپا نگر. کل پھر نئے مسائل کے ساتھ آپ کے سامنے روبرو ہوں گے. اگر آپ بھی اپنا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین پر دیے گئے اس نمبر پر اپنا مسئلہ بھیج سکتے ہیں. جہازی میڈیا اس کا اسی پروگرام میں جواب دینے کی کوشش کرے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.